اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن لیسنس کے سلسلے میں آج سورہ الشعراء کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ قرآن کی 94 سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ یہ سورہ کچھ اس طرح ہے: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس کا اردو میں کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا تھا تاکہ تمہارے دل میں ایمان داخل ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس سورہ کی اس آیت کے اندر جو اس آیت کے اندر جو سینہ کھولنے کا ذکر ہے، اس میں اس میں واقع شق صدر کا ذکر ہے۔ واقع شق صدر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہوئے، انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کو جو ہے زمزم سے دھویا۔ اور اسی طرح جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو یہ واقعہ دوبارہ نازل ہوا۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کی انڈیکیشن بھی ملتی ہے کہ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے آگے والی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو بہت بڑا بوجھ تھا اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا، وہ بوجھ جس سے تمہاری کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اور یہاں پر اس بوجھ سے مطلب نبوت کا بوجھ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نبوت کے زمانے میں ان کے لیے یہ چیز بہت بھاری بھرکم تھی۔ آگے انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں اب پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تمہارا نام اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ لیا جائے گا، مثال کے طور پہ ہر نماز میں اور ہر اذان میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کبھی دل برداشتہ مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ دنیا کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ راغب ہو جاؤ۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی یہ لیسن بھی ملتا ہے جو کہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ آرام کی جگہ اصل میں جنت ہے اگر آپ نے نیک کام کیے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تمام کے تمام کام جو ہے اپنی محنت سے اور خلوص نیت کے ساتھ کریں اور آپ کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو، تو آپ کے لیے تمام کاموں میں آسانی ہے۔ تو یہاں پر یہ لیسن صرف رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے تمام کاموں کو سنسیئرٹی کے ساتھ اور انہیں پرسیویرنس کے ساتھ کرتے رہیں اور اپنی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی وہ آسانیاں حاصل ہوں گی۔ تو ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا سورہ الشعراء کا۔ امید ہے آپ کو اب اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔